ایک ہے جٹ اور دوسرا ہے بٹ، دونوں میں ان دنوں چل رہی ہے کھٹپٹ۔ یہ ذکر ہے ٹک ٹاکر عائشہ جٹ اور رجب بٹ کا۔ کیا سوشل میڈیا کے یہ کردار صرف شہرت کے لیے لڑ رہے ہیں یا اصل میں پردے کے پیچھے ایک ایسا گھناؤنا اور شرمناک کھیل کھیلا جا رہا ہے جس نے پورے سوشل میڈیا کو ہلا کر رکھ دیا؟ کیا واقعی ایک سادہ سا ماڈلنگ شوٹ کسی کی زندگی برباد کرنے کا جال بن سکتا ہے؟ وہ کون سے الفاظ تھے جنہیں سن کر عدالت میں سناٹا چھا گیا، اور وہ کون سی حرکت تھی جس نے ایک معروف یوٹیوبر پر سنگین الزامات کی بوچھاڑ کر دی؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ سچ جس سے سب انجان ہیں، اور ایک ایسی کہانی جو آپ کے ہوش اڑا دے گی۔ یہ محض جھگڑا نہیں، یہ طاقت، عزت، شہرت اور انا کی ایک ایسی جنگ ہے جس کا اختتام کسی کو معلوم نہیں۔ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ آج ہم وہ پردہ چاک کرنے والے ہیں جو شاید کسی نے نہیں کیا۔ چلیں پیچھے چلتے ہیں۔ جون 2025 کے اس منحوس دن میں جب سوشل میڈیا کی دنیا میں ایک ایسا زلزلہ آیا جس کی گونج آج بھی عدالتوں میں سنائی دے رہی ہے۔ عائشہ جٹ جو اب ٹک ٹاک پر ایک جانا پہچانا نام ہے، انہوں نے جب لاہور کے تھانہ نواب ٹاؤن میں FIR درج کرائی تو کوہرام مچ گیا۔ الزامات کیا تھے؟ سنگین، بہت ہی سنگین۔ FIR میں لکھا گیا کہ رجب بٹ کے کزن سلمان حیدر نے عائشہ کو ایک کپڑوں کے برانڈ کی پروموشنل ویڈیو کے بہانے بلایا، مگر وہ کسی اسٹوڈیو نہیں بلکہ ایک رہائشی فلیٹ میں لے گئے جہاں عائشہ کو مبینہ طور پر نشہ آور مشروب دیا گیا۔ لیکن اصل کہانی یہ نہیں ہے۔ اصل کہانی تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ عائشہ کا موقف ہے کہ اس حالت کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ زیادتی کی گئی اور ویڈیوز بھی بنائی گئیں، مگر جب وہ اور ان کی بہن پلوشہ ثبوت مٹانے یا معاملہ حل کرنے دوبارہ پہنچی تو وہاں رجب بٹ، مان ڈوگر اور جواد حیدر پہلے سے ہی موجود تھے، جنہوں نے انہیں ایک کمرے میں بند کر دیا، حبس ویجا میں رکھا گیا، ان کے فون چھین لیے گئے، زبردستی ریسیٹ کر کے ڈیٹا اڑا دیا گیا، جس کے بعد اس نے پولیس میں رپورٹ درج کرا دی۔ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ملزمان نے زیادتی کی تو پھر دونوں بہنیں اکیلی ان کے پاس کیوں گئیں بغیر کسی کو بتائے؟ یہ تو عائشہ جانتی ہے یا پھر رجب بٹ اینڈ کمپنی کے اصل چکر کیا ہے۔ اس وقت تو کیس عدالت میں ہے اور درجنوں پیشیاں گزر چکی ہیں۔ یہ کیس اب اس قدر حساس مرحلے پر ہے کہ سیشن کورٹ لاہور کے ججز بھی حیران ہیں۔ جون 2026 کے آخری دنوں میں عدالت میں وہ کچھ ہوا جسے دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا۔ اسی دوران عدالت کے احاطے میں وہ ہنگامہ برپا ہوا جو آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہے۔ 29 جون 2026 کا دن تھا جب ایک اہم پیشی کے دوران عائشہ جٹ نے غصے میں آ کر رجب بٹ کے خلاف ایسی سخت زبان استعمال کی کہ عدالت کے در و دیوار ہل گئے۔ رجب بٹ غصے سے آگ بگولا ہو کر عدالت سے باہر نکل گئے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ حیران کن ہے۔ 4 جولائی 2026 کو عائشہ جٹ نے میڈیا کے سامنے ایک ایسا انکشاف کیا جس نے معاملہ پھر گرم کر دیا۔ انہوں نے پھر یہ الزام لگایا کہ رجب بٹ نے عدالتی احاطے میں کھڑے ہو کر انہیں انگلی سے نازیبا اشارہ کیا۔ یہ تو صرف شروعات تھی۔ عدالت میں ہر پیشی پر تلخ کلامی، وکلاء کا آپس میں الجھنا اور دونوں فریقین کی نعرے بازی اب معمول بن چکا ہے۔ یہ کیس اب صرف ایک قانونی لڑائی نہیں رہی بلکہ سوشل میڈیا کے ذریعے گھر گھر تک پہنچ چکی ہے۔ عزت نام کی کوئی چیز بچی نہیں۔ ٹک ٹاک کے نام پر اخلاق سے گری حرکتیں ہو رہی ہیں، جہاں ہر کوئی دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ اس کیس میں حیران کن انکشاف تو یہ ہے کہ عدالت نے رجب بٹ اور ان کے ساتھیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ابتدائی بیانات کے حق میں ٹھوس شواہد پیش کریں، یعنی اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ عدالت اب کسی کو رعایت دینے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہی اور 11 اگست 2026 کی تاریخ کو سب کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ لیکن اب نیا جھگڑا سامنے آیا ہے کہ ایک اور مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ یہ بھی عائشہ جٹ کی طرف سے درج کیا گیا ہے اور FIR کے متن کے مطابق وہ اپنی دوستوں پلوشہ، زویا اور علی کے ساتھ کیفے میں کھانا کھانے گئیں۔ جب وہ کھانے کا آرڈر دے رہی تھیں تو وہاں پر موجود 2 لڑکوں اور 2 لڑکیوں نے عائشہ کی ایک سہیلی کو مبینہ طور پر ہراساں کیا اور آوازیں بھی کسنا شروع کر دیں۔ عائشہ کے مطابق جب انہیں روکنے کی کوشش کی گئی تو بات بڑھ گئی۔ مخالف گروپ نے بدتمیزی کی اور عائشہ کی دوست کو تھپڑ مار دیا گیا۔ لڑائی کے دوران ہی ایک ملزم جس کی شناخت میر شفیع کے نام سے ہوئی ہے، انہوں نے پسٹل نکالا، فائرنگ کر دی، جس سے کیفے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ عائشہ جٹ نے الزام لگایا کہ یہ پورا حملہ یوٹیوبر رجب بٹ کی ایما پر کیا گیا
और वो खुद भी वहाँ पर मौजूद था। तो ये हालात हैं, अब आगे क्या होगा? पहले मुकदमे का क्या होगा? क्या 11 अगस्त को कोई फैसला आएगा या फिर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा? इस केस ने ये साबित कर दिया है कि सोशल मीडिया की चमक-दमक के पीछे कितना अंधेरा है। सबसे अहम नुक्ता ये है कि हम बहैसियत कौम ऐसे वाक़यात से क्या सीख रहे हैं? अपनी राय को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय इस केस में बहुत अहमियत रखती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फिर चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।